نہیں کریں گے، دعوت ہوگی اس کا طریقہ بدل جائے گا، طریقہ کار الگ ہوگا، اس کو ہم اس وقت موقع کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو ہمیں بالکل بند نہیں کرنا ہے۔ حالات آئیں گے، ایمان والوں کے اوپر ہی حالات آتے ہیں۔ آج کا یہ کوئی نیا دور نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسے رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ حالاتوں کا آنا اور جانا لگا رہے گا، لیکن ایمان والا اپنی ایمانی حیثیت کی بنیاد پہ اس کے اوپر یہ جمے گا اور اس کو جمنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم حالات کی وجہ سے کوئی بھی دین کے کام اگر چھوڑ دیا، کوئی بھی اگر حالات نے ہمیں دبا دیا، تو کبھی یہ غور کیجئے کہ حالات اس سے بڑا کس کے اوپر آیا ہوگا جو آئے مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اپنے اس دین کو لے کر کے چلے۔ پورا زمانہ مخالف تھا، سارے اپنے خاندان مخالف تھے، لیکن ایسے وقت میں بھی آپ ہمت و استقلال کے پہاڑ بن کر کے اس کے لیے ایسے کھڑے ہو گئے کہ آج وہ دین صرف عربی کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اور قیامت تک آنے والی انسانیت تک یہ دین پہنچ کر کے رہے گا انشاءاللہ۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، ہمیں اپنے ہمت کو اس سے ہارنا نہیں ہے، کوشش میں لگے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ ابھی آپ نے سنا مولانا نصر الدین صاحب نے بتایا کہ حالات آئے، لیکن مدرسے نے اپنا کام کرنا شروع رکھا۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ الحمدللہ اس مدرسے کا قیام وہاں پہ سن 1987 میں جو ہوا تھا، اس وقت سے لے کے اب تک نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں میں بچے قرآن مقدس کی حفظ مکمل کر کے اور بھی آگے اپنی تعلیم کو باقی رکھا۔ بڑے اداروں میں، ندوہ میں، دارالعلوم دیوبند، مظاہر سے فارغ ہو کر ملک کے مختلف حصوں میں جا کر کے دینی کام کر رہے ہیں، دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سے ہمیں اس بات کی ایک تو خوشی یہ ہے کہ ٹھیک ہے مدرسہ ختم ہوا، لیکن مدرسے کے مشن ختم ہوا۔ مدرسہ ایک عمارت ہے، عمارت ایک شکل ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک انسان کی ایک مشن کیا ہے، کوشش جس کام کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ اصل کام ہے۔ کوشش اسی کا اصل کی گئی تھی۔ ہر زمانے میں اس کے پیچھے حالات آئے ہیں، ہر زمانے میں اس کو مٹانے کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بہت پہلے کہہ دیا تھا ہے نا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے منہ کے پھونک سے اسلام کو مٹا دیں گے، یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جس کی حفاظت اللہ نے طے کر لیا ہو۔ آقائے مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وقت یہ حدیبیہ کے موقع پہ کہا تھا کہ صلح حدیبیہ ہماری کامیابی ہے، تو صحابہ نے اس وقت بہت تعجب سے کہا تھا یا رسول اللہ، ہم تو بہت گر کر فیصلہ کیے، کیسی کامیابی ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی ہم نہیں کر رہے، اللہ کہہ رہا۔ اس کے لیے سورت نازل ہو گئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ یہ ایسی فتح، کھلی ہوئی فتح، کھلی ہوئی کامیابی۔ کہا یا رسول اللہ، ہم لوگ تو بہت جھک کر فیصلہ کیے، اور اتنا جھک کر کے فیصلہ کہ آپ کے سامنے دو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ اگر میرا کوئی ایمان والا آپ یہاں آ جائے تو آپ اسے لوٹا دیں گے۔ مطلب آپ کا کوئی ایمان والا، میرا کوئی اگر غیر ایمان والا آپ کے یہاں کر کے ایمان قبول کر لے تو آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ آپ نے اس کو مان لیا تھا، کہا کہ آپ کا ایمان والا اگر مرتد ہو جائے، ایمان سے پھر جائے، وہ میرے پاس آ جائے تو میں نہیں لوٹاؤں گا۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، دونوں باتیں مان لیں کہ میرا اگر ایمان والا تمہارے یہاں چلا جائے مرتد ہو کر کے، تم نہ لوٹانا، لیکن تمہارا اگر غیر ایمان والا میرے یہاں کر کے ایمان قبول کر لے تو میں لوٹا دوں گا۔ یہ دونوں باتیں مان لیں۔ اور تیسرا کہ اس سال عمرہ نہیں کرنے دوں گا، لوٹ کر کے جانا۔ کہا یہ بھی مان لوں گا۔ صحابہ کو اس کے اوپر کتنا بڑا رنج ہوا تھا، آپ برابر سکتے ہیں، اتنا بڑا رنج کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس فیصلے کے بعد صحابہ کے وقت کو ضرور دقت ہے،
لیکن آپ اپنا جو جانور لائے ہیں قربانی کے لیے اس کو ذبح کر دیں، اب بال اپنا اتروا لیں. آپ یہ جب عمل کریں گے تو صحابہ خود کرنا شروع کر دیں گے. ایسا ہی کیا تو سارے صحابہ نے ہی کیا. بہرحال یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب یہ چلے تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اول تو میرا جو ایمان والا ہوگا، جو ایمان پہ ثابت قدم ہوگا، وہ کبھی مرتد نہیں ہوتا. جس کو تم مرتد دیکھ رہے ہو وہ ایمان پہ تھا ہی نہیں پہلے سے، وہ اس کا ایمان ہی ختم تھا. وہ صرف اسلامی فہرست کے اندر مسلمان کہلا رہا تھا، قانونی اعتبار سے دنیاوی فہرست میں اسلام کے اندر داخل تھا، لیکن حقیقت معلومی ایمان اس کے دل میں راسخ ہی نہیں ہوا تھا. تو ایسا اگر چلا جائے، بہت سے منافق ہمارے یہاں پڑے ہوئے ہیں، اگر یہ چلے جائیں تو اس سے ہمارا کوئی فرق نہیں ہوتا. رہی بات یہ کہ ان کا غیر ایمان والا میرے یہاں ایمان میں اگر داخل ہو جائے تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. اگر وہ ایمان والا ہوگا تو اللہ کی مدد ہوگی. جب یہ فیصلہ ہو گیا تو سب سے پہلے ایک صحابی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. صلح حدیبیہ کے بعد سب سے پہلا ہی صحابی ایمان میں داخل ہوئے اور ایمان قبول کیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں ہی رکھیے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہاں رکھنے کے لیے اجازت اس لیے نہیں ہے، میں نے طے کر لیا ہے، یہ فیصلے بھی بات طے ہو گئی ہے، اس لیے تم چلے گا. کہاں کہ چلے جائیں تو لوگ بہت ماریں گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. بہرحال حضرت ابو جندل گئے تو مکہ بھی لوٹ کر کے نہیں گئے، ایک پہاڑی میں جا کر کے رک گئے. بہت